بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر اور میں جی آپ کی خدمت میں عمران ریاض. مینڈیٹ تو جس کے پاس ہے ان سب کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت بھی گرفتاریاں، گولی، لاٹھی، اس کے علاوہ اور کچھ چل نہیں رہا. اور عاصم منیر صاحب کے بارے میں ابھی ہماری بڑی اچھی جرنلسٹ ہیں سمیرہ خان صاحبہ. ہاں جی. میں ان کا اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا, میں حیران ہی ہو گیا. جی. انہوں نے پوچھا کہ افغانستان کے اوپر آپ ایک دم ہارڈ اسٹیٹ کیوں بن گئے. تو وہ ہماری خاتون جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ سوال کیا عاصم منیر سے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں ایک تاجر کرنسی چلا رہا تھا پاکستان کی, اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری کرنسی بہت بہتر ہے, اور وہ پاکستان کو برا کہہ رہا تھا. تو پھر میں نے سب کو بلایا اور میں ان کے خلاف ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے تو پھر تو آپ کے مقبوضہ کشمیر میں کیا نہیں ہوتا. نہیں تو پھر انڈیا کو تو آپ انڈیا میں جو کچھ انہوں نے تو فلمیں بنائی ہیں, ان چیزوں فلمیں بنائی ہوئی ہیں. تو عاصم منیر صاحب کو وہ فلمیں دکھائیں, ہو سکتا ہے کشمیری آزاد کروا دیں. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. یا ہو سکتا ہے پاکستان کا پانی چھڑوا دیں انڈیا سے. تو امریکہ میں اگر کوئی آدمی یہ کرے گا تو کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی لڑ پڑیں گے اور اس کے اوپر بھی حملہ کر دیں گے؟ دیکھیں, ریاستوں کی پالیسیز اتنی کسی انڈیویجول کے کردار سے یا کسی ایک پرائیویٹ آدمی یا تاجر کے کردار سے یا اس کی بات سے ریاستوں کی پالیسی نہیں بنتی. بچکانہ باتیں ہیں نا سر, کیونکہ اگر یہی بات. اور دیکھیں اس قسم کے جرنلسٹ, اب وہ ہماری بہن ہے, لیکن اب دیکھیں وہاں آرمی چیف دوسرا سوال ہی نہیں وہ لوگ پوچھنے دیتے. وہ آپ کو پتا ان کا بڑا ہاسٹائل قسم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. ورنہ وہاں یہ پوچھا جانا چاہیے تھا کہ ایک تو آپ کو حق نہیں بنتا کہ آپ پالیسی بنائیں, اور دوسرا اگر اس بنیاد پہ آپ پالیسی بنا رہے ہیں تو اس تاجر کا آپ نام ہی بتا دیں. اس کا نام کیا ہے, وہ ہے کون, اس کی حیثیت کیا ہے. انڈیویجول کیپیسٹی میں تو اسرائیل کا جھنڈا جلا دیتے ہیں کئی لوگ کئی ملکوں کے اندر, تو اسرائیل کے ان ملکوں کے ساتھ تعلقات رہتے ہیں. امریکن جھنڈا بے شمار دفعہ پاکستان کے اندر لوگوں نے چلا دیا ہے. بالکل. پاکستان کے اندر امریکہ کا سفیر بھی رہتا ہے, اور پاکستان کے حوالے سے دنیا کے اندر بہت زہر باتوں کا اگلا جاتا ہے, لیکن پاکستان ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. دیکھیں پاکستان کی بات کریں نا جی, کل 8 ملین لوگ امریکہ میں نکلے. جاپان، فرانس، برطانیہ, پورا یورپ اس وقت جنگ مخالف مظاہرے کر رہا ہے. صدر ٹرمپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اور یہ اس صدر ٹرمپ کے پیچھے کھڑے ہیں. مجھے بتائیں صدر ٹرمپ نے بندے کتنے گرفتار کیے ان مظاہروں میں؟ ایک بھی نہیں کیا. بندے مارے کتنے ہیں؟ ایک بھی نہیں. عورتیں کتنی اندر ہیں؟ کوئی بھی. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہو ہمارے ہاں. کوئی جبری گمشدگیاں کی ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں کر رہا وہ یہ سارا کچھ؟ وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہاں پہ رول آف لا تو ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہاں پہ اس کا مینڈیٹ تو اصلی ہے, اور وہاں پہ اپوزیشن پہ اصلی ہے. تو یہاں پہ تو سارے کا سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. یہ تو بالکل آج پہلا اجلاس ہوا ہے, اور وہ بھی صدر زرداری صاحب کے صدارت میں ہوا, جس میں آج یہ تازہ ترین صورتحال پہ. اس کے پہلے جو ہے وہ کراچی میں ایک تو تڑاخ والا اجلاس ہوا, اور وہ بھی ایک پھر الگ سٹوری چلی. یہ تھوڑے دن پہلے جو صدر نے ایک اجلاس کیا ہے جی, 7 وزیر اعظم ہے, اس طرف آرمی چیف ہے. میں نے نا جو بائیڈن کے اجلاس دیکھے نکال کے, نیشنل سیکیورٹی کے, امریکہ کے 2-3 پریزیڈنٹس کے میں نے دیکھے, باراک اوباما کے بھی دیکھے, انڈیا کے دیکھے, نریندر مودی کے اور باقی لوگوں کے دیکھے میں نے, سری لنکا, دنیا کے کئی اور ممالک کے دیکھے, نیپال کا دیکھے. آرمی چیف کی نا کرسی 4تھی یا 5ویں ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. یعنی پہلے وہ وزیر دفاع, وزیر داخلہ, وزیر خزانہ کے امپورٹنٹ لوگ بیٹھتے ہیں. آرمی چیف کی 4تھی 5ویں کرسی ہوتی ہے. پاکستان میں جو ہے نا وہ صدر کے بعد پہلی کرسی آرمی چیف کی تھی. ایک تو کرسی غلط ہے پاکستان میں, جب تک یہ کرسی ٹھیک نہیں ہوگی نا تب تک پاکستان ٹھیک نہیں ہوتا. دوسرا معاملہ یہ کہ بلاول وہاں پہ کیا کر رہا تھا. بلاول ایک MNA ہے, تو وہ کس حیثیت میں, یعنی اگر سابق وزیر خارجہ کے طور پہ وہاں پہ تھا تو سابق وزیر خارجہ تو شاہ محمود قریشی بھی ہے. یہاں پہ قصور والے جو قصوری صاحب ہیں وہ بھی ہیں. ایک اور قصور کے اندر ہوا کرتے تھے سابق وزیر خارجہ, وہ بھی ہیں سردار آصف نقوی صاحب جو ہیں. اور بھی لوگ جو ہیں وہ سابق وزیر خارجہ رہے ہیں. تو بلاول ہی کیوں؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ بلاول تو صرف ایک سمپل MNA, اگر MNA کے طور پہ بیٹھا ہے تو اور بے شمار MNA ہے. اب جواب یہ ہے کہ بلاول کو اس لیے بٹھایا گیا کہ وہ پارٹی کا چیئرمین ہے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ پارٹی کا چیئرمین ہے, تو بیرسٹر گوہر, تو بھائی بیرسٹر گوہر پارٹی کا چیئرمین ہے, MQM کی پارٹی کا بھی کوئی نہ کوئی چیئرمین ہے, ANP پارٹی کا بھی کوئی نہ کوئی چیئرمین ہے. وہ سارے کدھر ہیں؟ محمود خان اجگزئی, ہاں, اور بھی لوگ ہیں جو اپنی اپنی پارٹی کے چیئرمین ہیں, وہ پھر کدھر ہیں؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ صدر کا بیٹا ہے تو پھر آپ تسلیم کریں کہ یہ ملک نہیں ہے, یا کوئی رول آف لا نہیں ہے, یا کوئی آئین نہیں ہے,
یہاں صرف فیملی پرائیویٹ لمیٹڈ ہے جو اس ملک کو چلا رہے ہیں بس. بالکل یہی حقیقت ہے. اور یہی نا وہ کرکٹر کو 2 کروڑ کا جرمانہ کر دیا پکڑ کے, نسیم شاہ کو. دیکھیں کیسی جاتی ہے یہ. سر بات ہے یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں. اصل میں پھر وہی بات آتی ہے کہ ان کے پاس نہ گھر کے اندر مینڈیٹ ہے اور نہ گھر کے باہر مینڈیٹ ہے, اور یہ صرف اور صرف میسنجر ہیں. یہ سالس نہیں ہیں, یہ میسنجر ہیں, یہ فیسیلیٹیٹر ہیں. ٹھیک ہے نا, میسنجر بھی ہیں, فیسیلیٹیٹر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اس طرح سے یہ بھی چند 2-4 سال پہلے کی بات ہے, عمران خان صاحب کے زمانے میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا, تو اس کو یہ ڈسکریج. مجھے ایک اور بات بتائیں, عمران خان کے دور میں وہ 50 کے قریب وزیر خارجہ آ گئے پاکستان میں, ٹھیک ہے جی, پھر چائنا کا وزیر خارجہ بھی آ گئے سب. تو یہ سارے لوگ منہ بنا رہے تھے, لو جی یہ کیا بات ہوئی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. محمد بن سلمان پاکستان میں آ گئے تو یہ سارے کہہ رہے تھے جی یہ تو جمال خشوگی کا قاتل آ گیا اور عمران خان بھی قاتل ہے اب. تو یہ اس وقت تو ان کو بہت برا لگ رہا تھا. عمران خان کو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے خط لکھ کر کہا کہ آپ ہماری مدد کریں, اس وقت ان کو لگا کہ یار یہ کیا بکواس ہے, ہم کیا مدد کر سکتے ہیں, ہمیں تو آٹے دال کی قیمت نہیں سنبھالی جا رہی. تو اس دور میں کہتے تھے پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ اور عجیب و غریب قسم قومیں فروختند بچے ارزاں فروختند, اس قسم کے جو ہے وہ پتہ نہیں اس وقت ان کو لگتا تھا کہ شاید کوئی اوقات ہی نہیں ہے پاکستان کی. اور آج وہ سارے لوگ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ رہے ہیں. دیکھیں میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے کیونکہ یہ میرا ملک ہے. اس کے اوپر آپ کسی کالے چور کو بھی لا کے بٹھا دیں گے نا, کیونکہ وہ میرے ملک پہ آگے بیٹھا ہوا, تو میرے ملک کی وجہ سے اس کو ایک مقام مل جائے گا, اور پاکستان کی ایک حیثیت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو میں آج بھی بہت برے حالات کے اور مخالفین یعنی شدید اختلافات کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت وہی کر رہی ہے جو اس کو اس وقت کرنا چاہیے تھا, کہ یار کسی طرح امن کرواؤ, کسی لڑائی کا حصہ بن کے مصیبت نہ ڈال دیں پوری قوم کو, ان کا پتہ بھی کوئی نہیں ہے. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کا پیمانہ کل کچھ اور تھا, آج کچھ اور ہے. آج 3 بندے آتے ہیں پاکستان میں تو یہ جناب کیا عزت مل گئی, کیا ہو گیا, کمال ہو گیا, اینو انج کرو تے انج کرو تو جناب میں لڈیاں پاواں, یہ چل رہا ہے. کل یہاں پہ لنڈا بازار لگا ہوا تھا وزرائے خارجہ کا, تو ان کی نظر میں اس کی وقت ہی کچھ نہیں تھی. یہ بغض ہے. سب سے بڑا ایونٹ ہوا تھا وہ 58 کنٹریز کا, اور سال میں 2 دفعہ ہوا. اور اس میگا ایونٹ کے بعد وہ 21-22 مارچ تھا نا, 21-22 مارچ کو وہ 23 مارچ کو ایونٹ ہوا, اور تمام کے تمام یوم پاکستان میں لوگ شریک ہوئے. اور ٹھیک اس کے 20 دن کے بعد وہ عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا. اصل پرابلم یہی ہے کہ بند کمروں کے فیصلے ہیں, اور ان کے پاس اتھارٹی ہے نہیں, کسی قسم کے اخلاق کی جواز نہیں ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتے. بہترین حل یہ ہے کہ تمام اپوزیشن رہنماؤں کو, جیلوں میں جو لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے, ان کو باہر لایا جائے, اور جو فوجی عدالتوں سے سزا دی پاکستان کو نارمل کریں, پاکستان کو نارمل کریں. پاکستان آپ کا نارمل ہے نہیں, پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں, لیکن پاکستان میں آپ فلسطین کے حق میں مظاہرہ نہیں کر سکتے, اسرائیل کے خلاف مظاہرہ نہیں کر سکتے. صابر بھائی یہ گھٹن جو ہے نا ان کے گلے پڑ جائے گی ایک دن. یہ جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ کر دیا نا, اس کا خمیازہ یہ لوگ بھگتیں گے. قوم کا کانفیڈنس ہی چھین لیا ہے انہوں نے. یہ جو اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا خمیازہ پوری قوم کو کل کو بھگتنا پڑے گا. یہ جتنی جلدی ہوتا ہے ملک کو نارمل کریں, لوگوں کو آسانی سے آرام سے سانس لینے دیں, ملک کو جمہوریت کے ساتھ چلنے دیں, عدلیہ کو اپنا کام کرنے دیں, باقی اداروں کو اپنا کام کرنے دیں, میڈیا کو اپنا کام کرنے دیں. یہ جو انہوں نے شکنجہ ڈالا ہوا ہے قوم کو, اس کو چھوڑیں اور قوم کو رول کرنے دیں ملک کے اوپر. یہ اپنے اقتدار کے چکر سے باہر نکلیں ورنہ بڑا نقصان ہوگا. آئین کو بحال کریں, 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم کا خاتمہ کریں, عدلیہ کو بحال کریں, میڈیا کو بحال کریں. اس کے بعد ہے, ورنہ پھر یہ سہیل صاحب کا, کبھی سہیل احمد کا سہارا لیں گے, کبھی کسی کا سہارا لیں گے. وہ عجیب ہی بات کی ہے سہیل احمد نے, ویسے کیا چول ماری ہے, ویسے آپس کی بات ہے. دیکھیں نواز شریف کو انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے, وہ ان کا پرانا ایک ہے پرابلم, انٹرٹینر. اب میاں صاحب کو لوگ انٹرٹین کرتے ہیں, اور وہ میاں صاحب کو انٹرٹین کرتے کرتے انہیں لگتا ہے کہ وہ خود بہت بڑے آدمی بن گئے ہیں بعض اوقات. تو بس وہ پھر یہی ہوتا ہے نا جب, کیونکہ مجھے یاد ہے جدہ سرور پیلس میں بھی نا, تو
وہ وہاں پہ بھی میاں صاحب کو کچھ ہاں جی انٹرٹینمنٹ کا میاں صاحب ہمیشہ اپنی انٹرٹینمنٹ پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے میاں صاحب. ان کا انٹرٹینمنٹ کا بندوبست ہمیشہ رکھا جاتا ہے, ابھی بھی ہے. اب سہیل احمد صاحب ایک اچھے انٹرٹینر ہیں, وہ کام کریں, یہ کس چکر میں پڑ گئے ہیں. وہ میرا خیال ہے ہر دوسرے دن کوئی غلط سٹیٹمنٹ دے کے تو وہ اپنی منجی ٹھکا رہے ہیں, فائدہ کوئی نہیں. میرا خیال آفتاب اقبال صاحب کا قصور ہے. انہوں نے ان کے اندر سیاسی سوچ بیدار کر دی. انہوں نے ایک عزیزی کا کریکٹر بنایا, اور عزیزی کریکٹر بنا کے تو اب وہ سہیل احمد جو ہیں وہ عزیزی بن گئے ہیں, اور وہاں سے نکلتے نہیں. کیونکہ میں بھی اچھا پہلے مجھے یقین نہیں آیا کہ سہیل احمد نے یہ بات کی ہے. پھر وہ میں نے ویڈیو کلپ دیکھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاپولیرٹی جو ہے وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پاپولیرٹی کا تو ایشو نہیں ہے. تو پاپولر تو یزید بھی تھا اور حضرت امام حسین بھی تھے. دیکھیں تو اس سے وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ کمپیریزن دیکھیں. ایک کمپیریزن کی نا ایک شرط ہوتی ہے صابر بھائی, کمپیریزن ہمیشہ دو ایک جیسی چیزوں میں ہوتا ہے. آپ سیب میں اور اورنج میں آپ نہیں کر سکتے کمپیریزن. ایک صحافی میں اور ایک انجینئر کے اندر آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے نا. آپ کو دو صحافیوں کا آپ کمپیریزن کر سکیں گے یا دو انجینئرز کا آپ کر سکیں گے نا. اچھائی اور برائی کا کمپیریزن نہیں ہوتا. اچھائی کا اچھائی کے ساتھ, برائی کا برائی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. اب یزید پہ لوگ لعنت کرتے ہیں, یزید پہ لعنت, شمر پہ لعنت, لوگ ان پہ لعنت کرتے ہیں نا. یہ پورا ایک لسٹ ہے پوری, لوگ لعنت کرتے ہیں. اور ہمارے مذہب میں ہم نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں. تو بڑا فرق ہے جی, بڑا فرق ہے. یہ مقبولیت اور بدنامی کا چھوٹا سا ایک نقطہ ہے, وہ بھی ان کو سمجھ نہیں آئی, اور ایسے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں بیچارے. ایسی ایسی مثالیں دے رہے ہیں کہ یزید یعنی کہ ظالم اور مظلوم کو ملا دیا, قاتل اور مقتول کو ملا دیا, اکٹھا کر دیا. اور نواز شریف کی حمایت میں پتہ نہیں یزید کا بھی ان کو سہارا لینا پڑ گیا, آپ اندازہ کریں. یہ میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں. ویسے تو یزیدیت اور شمریت پچھلے 4 سال سے کوئی کم ایسا ہے. ویسے تو یہ 70 سال سے ہے, لیکن 4 سال سے ہمیں زیادہ دکھائی دے رہی ہے. ہمیں دکھائی زیادہ دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ ہاں ہم اس میں پہلی دفعہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, پنجاب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اور اس کا سچویشن یہ ہے کہ ایمان وہ آج ام ارباب کا ذکر ضرور کرنا ہے. بڑی زیادتی ہوئی ہے. دیکھیں آپ ننگے پاؤں وہ بچی نے مقدمے لڑے, عدالتوں کے چکر لگائے ہیں. ایک معصوم نہتی لڑکی, باپ دادا چچا, ان کے قتلوں کا انتقام لینے نکلی وڈیروں سے, قانون کے تحت اور قانون کے ذریعے سے, عدلیہ کا دروازہ, قلم کے ذریعے سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. عدالت نے ان کو باعزت بری کر دیا. وہ آج ہوائی فائرنگیں کر رہے تھے, وہ ہیرو کے طور پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو رہی ہیں, پتیوں کے ساتھ جا رہے ہیں. دوسری طرف ایمان مزاری ایک ٹویٹ کیا, اس کو عمر قید. مہارنگ بلوچ جیلوں میں بند, بلوچستان کی خواتین جیلوں میں بند. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ GSP+ کا سٹیٹس عمران خان کا بیٹا کھا جائے گا. بھائی یہ تمہاری کرتوتیں کھائے گی جو تم پاکستان کے اندر کر رہے ہو اور لگاتار کر رہے ہو. عالیہ حمزہ کو اٹھا لیا, ہاں یہ ان کی سرم جاوید کو پشاور سے اٹھا کے لے گئے, اس کی بہن کو اٹھا کے لے گئے. یاسمین راشد صاحبہ نے آج سٹیٹمنٹ دیا ہے, دیکھو کتنی عمر ہے ان کی, وہ کینسر سروائیور, ان کے ساتھ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گی. میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے جناب فیلڈ مارشل. اور جب تک آپ انصاف نہیں کریں گے, ظلم ختم نہیں کریں گے, تو یقین جانیں آپ کو کبھی کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوگی. چوروں کے ذریعے, چکوں کے ذریعے آپ نسیم شاہ کو 2 کروڑ روپے جرمانہ, ایک طرف 3 قاتلوں کا. ویسے میں ہوتا نا, میں 4 کروڑ دے کے ایک ٹویٹ اور کر دیتا. اور بندہ کیا کرے, ان کو ایسے ہی سبق سکھایا جاتا ہے. سب سے اچھا میں ابھی پڑھ رہا تھا مونا سلائی کا نا, اس نے کہا کہ اگر نسیم شاہ کو 2 کروڑ ہو سکتا ہے تو میرے ٹویٹوں پہ تو پھر اربوں روپیہ مجھے جرمانہ ہوگا, قرضہ ہی اتر جائے گا. قرضہ اتر جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.